ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها إذا دخل العشر فأحيا ليله وأيقظ أهله وشد معزاره. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر يجتهد ما لا يجتهد غيرها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کے اندر تفاوت اور امتیاز رکھا. اللہ نے اپنی کسی بھی مخلوق کے اندر برابری نہیں رکھی. ہر ایک مخلوق کے اندر اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی، بعض کو بعض پر برتری اور طاقت اور قوت عطا فرمائی، دنیا کے اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. دنیا کے اعتبار سے، مادیت کے اعتبار سے بھی اگر ہم دنیا پر نظر دوڑائیں گے تو اللہ کی جو مخلوقات ہے اس کے اندر امتیاز نہیں ہے، اس کے اندر برابری نہیں ہے، اس کے اندر تفاوت ہے، فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طرف مخلوقات پر ہم غور کریں تو ایک طرف ہاتھی جیسی مضبوط اور شیر جیسی طاقتور مخلوق ہے، اور ہم اللہ کی دوسری مخلوق کی طرف نظر کرتے ہیں تو ایک طرف جو ہے ہرن جیسی کمزور اور بکری جیسی کمزور مخلوقات بھی ہیں. ہم پہاڑ کی طرف نظر کرتے ہیں تو پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق بھی ہے کہ کوئی طاقت اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی. اور دوسری طرف زمین کی طرف نظر کرتے ہیں تو یہ بہت وسیع اور پھیلاؤ لیے ہوئے ہے اور بہت نرم ہے. اس زمین کے اندر انسان جہاں چاہتا ہے جو ہے اس زمین کو کھود کر کھڈا کر دیتا ہے. تو یہ زمین کمزور اور نرم ہے، پہاڑ مضبوط اور سخت ہے. یہ مادیت اور دنیا کے اعتبار سے جو مخلوقات ہیں ان کے اندر اللہ نے تفاوت اور فرق رکھا. اسی طریقے سے روحانیت کے اعتبار سے، شخصیات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب شخصیات کو برابر نہیں رکھا، سب اعمال کو بھی برابر نہیں رکھا، سب وقتوں کو اور سب زمانوں کو بھی برابر نہیں رکھا کہ بعض کو بعض پر فوقیت حاصل. کہ شخصیات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو عام انسانوں پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی کہ حضرات انبیاء عام انسانوں سے رتبے میں اور مقام میں بڑھے ہوئے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی، بعض کو بعض پر بڑھوتری عطا فرمائی. اور پھر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی سب برابر نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات رکھے، ان کے اندر بھی تفاوت اور فرق رکھا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر جو ہے فوقیت اور برتری عطا فرمائی۔ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتوں کے اندر، زمانوں کے اندر بھی فوقیت جو ہے برابری نہیں رکھی، ان کے اندر بھی امتیاز۔ زمانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار کیوں نہ ہوتا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ ھذا شہر عظیم و شہر مبارک، کہ یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ھذا شہر عظیم، کہ یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، و شہر مبارک، اور یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور مبارک مہینہ، بڑی عظمت والا مہینہ۔ تو اللہ نے تمام مہینوں پر جو ہے رمضان کے مہینے کو فوقیت اور برتری عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کے اندر بھی سب دنوں کو برابر نہیں رکھا، دنوں کے اندر بھی بعض دنوں پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی۔ جیسے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا، ہفتے کے تمام دنوں کا جو ہے سردار کہا کہ الجمعۃ سید الایام، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کے اعتبار سے بھی، اگر پورے زمانے کے اعتبار سے دنوں کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 ذی الحجہ کے دن کو، یعنی عرفہ کے دن کو، جس دن حج کی ایک اہم رکن کو ادا کیا جاتا ہے، اس دن کو تمام دنوں پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی کہ اس دن کے اندر حاجی ایک عرفہ کے دن جو ہے ایک اہم رکن کو ادا کرتا ہے، تو اس دن کو تمام دنوں پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں بھی اخیر عشرے کو، جو رمضان کا اخیر عشرہ کہلاتا ہے، جو ابھی چل رہا ہے، اس اخیر عشرے کو تمام جو ہے دنوں پر اور تمام راتوں پر اس کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ اب یہ فوقیت اور یہ برتری کیوں عطا فرمائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں سب جو ہے دنوں سے اور سب راتوں سے افضل ان اخیر عشرے کو قرار دیا؟ کیوں اس کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی؟ تو یہ وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اس لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ اس لیلۃ القدر کے اندر قرآن کریم کو اتارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو اور ان دنوں کو جو ہے عام دنوں پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ ایک انسان 1000 مہینے تک عبادت کے اندر، اطاعت کے اندر، تسبیحات کے اندر جو ہے مشغول رہے، اپنی پوری جو ہے 1000 مہینے تک پورا جو ہے وقت عبادت کے اندر لگائے، اور ایک انسان لیلۃ القدر کے اندر اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں کھڑا ہو کر عبادت کے اندر اس کو گزارے، تو یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بن جاتی۔ اور لیلۃ القدر کے اندر جبرائیل امین، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس اللہ کے پیغام کو لے کر آنے والے تھے، وہ اسی لیلۃ القدر کے اندر جو ہے زمین پر آتے ہیں، اور اکیلے نہیں آتے، اپنے ساتھ فرشتوں کا ایک قافلہ اور ایک جماعت کو لے کر آتے ہیں۔ بِكَوْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، بِكَوْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، کہ ملائکہ کے ایک پوری جماعت کے ساتھ، پورے ایک قافلے کے ساتھ آتے ہیں۔ اور اس رات کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر، جو بھی انسان اللہ کی عبادت کے اندر لگا ہوا ہو، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو، اللہ کی عبادت کے اندر کھڑا ہو یا بیٹھا ہو،
اللہ کا ذکر کر رہا ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو یا دعا کے اندر مشغول ہو یا نوافل کے اندر مشغول ہو تو اس کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور دعا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جبرائیل امین جو ہے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور جو بندہ اس رات یعنی لیلۃ القدر کے اندر بیٹھا ہو یا کھڑا ہو یا کسی بھی طریقے سے اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو، چاہے وہ تکبیرات کے ذریعے ہو یا تسبیحات کے ذریعے ہو یا تحلیل کے ذریعے ہو یا تلاوت کے ذریعے ہو یا نوافل کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے اگر انسان اللہ کے ذکر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو وہ فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور وہ فرشتوں کا قافلہ، وہ فرشتوں کی جماعت جو جبرائیل امین کے ساتھ آئی ہے وہ ان کی دعاؤں پر آمین کہتی ہے۔ جب انسان دعا مانگتا ہے لیلۃ القدر کے اندر تو وہ فرشتوں کی جماعت ان کی دعاؤں پر آمین کہتی ہے، ان کی دعاؤں پر جو ہے آمین کہہ کر، آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں ان کی تو مانگ کو پورا کر دے۔ آمین کا مطلب اس دعا پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگا کرو تو اپنی دعاؤں کے اخیر میں آمین کہا کرو تاکہ دعا پر مہر لگ جائے۔ اور جب کسی کام کے لیے انسان دنیا کے اعتبار سے بھی جاتا ہے اور سرکاری اس پر مہر لگ جاتی ہے، ٹھپا لگ جاتا ہے، تو وہ انسان سمجھتا ہے کہ اب میرا یہ کام تو ہونا ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے دعا کے بعد آمین کہنا یہ اس دعا کے لیے مہر لگ جاتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرے صحابی سے کہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے اگر یہ اپنی دعا کو مہر لگا دے، اپنی دعا پر مہر لگا دے تو پھر اس کی دعا جو کچھ اس نے مانگا ہے وہ قبول ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ کس طرح اس دعا پر مہر لگائیں؟ تو صحابی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ دعا کو آمین کے ساتھ ختم کرتا ہے، آمین کے ساتھ مکمل کرتا ہے تو اس کی دعا پر مہر لگ جاتی ہے اور اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو جبرائیل امین کے ساتھ جو فرشتوں کی جماعت آتی ہے وہ اس رات دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اور اس رات کے اندر لیلۃ القدر کے اندر انسان اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے، اور اس رات کے اندر جو بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے، جو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اس لیے انسان لیلۃ القدر کے اندر خوب دعاؤں کے اندر اپنے آپ کو لگائے، خوب اللہ سے مانگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر لیلۃ القدر مجھے نصیب ہو جائے، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو اس میں اللہ سے کیا مانگوں؟ مجھے اللہ سے اس میں کیا مانگنا چاہیے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عائشہ تم اس رات کے اندر اللہ سے یہ مانگا کرو، ایک دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، کہ تم اس رات کے اندر اگر تمہیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو اس رات کے اندر تم اللہ سے یہ مانگا کرو کہ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو فاعف عنی، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی یا کریم، اے معاف کرنے والے پروردگار تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر اور چھوٹے سے جملے کے اندر ایسی دعا ان امت کو سکھائی ہے، ایسی فضیلت والی اور برکت والی دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مختصر اور چھوٹے سے الفاظ کے اندر ہے کہ اگر انسان اس دعا کو جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اگر انسان اس دعا کو مانگتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب ہم انسان اپنی زبان کے اندر جو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوتی، وہ برکت نہیں ہوتی جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے اندر ہوتی ہے۔ تو ہم ان الفاظ کے اندر دعا مانگے جن الفاظ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھایا۔ یہ دعا کوئی لمبی اور زیادہ بڑی بھی نہیں ہے جس کو ہم یاد نہ کر سکیں، بہت مختصر اور چھوٹی سی دعا ہے، اگر 4-5 مرتبہ ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد ہو جائے۔ اس لیے آخر عشرے کے اندر جو رمضان المبارک کا آخر عشرہ ہے، اس کی فضیلت اور اس کا مقام اسی لیے تو بڑھایا گیا ہے کہ ان اخیر عشروں کے اندر، ان اخیر عشرے کے اندر جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ لیلۃ القدر ہی کی وجہ سے اس اخیر عشرے کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ انسان اس اخیر عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر جو ہے عبادت کے اندر مشغول ہو جائے، تاکہ پورے ایک عشرے کے اندر ہو سکتا ہے کسی ایک رات کے اندر اسے لیلۃ القدر مل جائے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، معافی چاہنے والوں کو اللہ کی طرف سے معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں، حل من سائل ان یعطاہ، کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تم میں سے جس کو میں عطا کروں، جس کو میں دے دوں۔ حل من سائل ان یعطاہ، کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ حل من داع یستجاب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ حل من مسترزق ارزقہ، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، کاروبار میں برکت مانگنے والا، کاروبار کی خیر مانگنے والا، بھلائی مانگنے والا، روزی مانگنے والا، کہ میں اس کی روزی ارزقہ، کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ حل من ابتلاء اقضاہ فاقضاہ، ہے کوئی مصیبت کا مارا، ہے کوئی دکھوں کا جو ہے ستایا ہوا، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی جو ہے پریشانی کا شکار، جو مجھ سے اپنی پریشانی کا جو ہے پریشانی کو میرے سامنے بیان کرے، اپنے دکھ کو میرے سامنے پیش کرے، اور میں اس کی پریشانی کو، اس کے دکھ کو، اس کی بیماری کو، اس کی پریشانیوں کو جو ہے ختم کر دوں، اس سے دور کر دوں، اور ساری مشکلات سے، ساری پریشانیوں سے اسے نجات عطا فرما۔ تو اس رات کے اندر جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی مانگ کو پورا کر دیتا ہے، جو اللہ سے دعا کی قبولیت کو جو ہے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو اللہ سے روزی مانگتا ہے اللہ اس کی روزی عطا فرماتے ہیں، اس کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے اپنی مصیبت کے ازالے کی دعا کرتا ہے، اپنی بیماری کے خاتمے کی دعا کرتا ہے، اپنے جو ہے پریشانی کی جو بھی گھر کے اندر ہو، جسم کے اندر ہو، بستیوں کے اندر ہو، علاقوں کے اندر جو بھی حالات ہوں، ان حالات سے جو ہے بچنے کے لیے اور ان حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ عطا فرما دیتے، اس سے نجات عطا فرما دیتے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس لیلۃ القدر کی رات کے اندر اللہ سے خوب دعائیں مانگا کرو۔ اللہ آسمان دنیا پر انسان کی دعاؤں کو قبول کرنے کے اعلان کرنے کے لیے آتے ہیں کہ مانگو مجھ سے، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا، کرو مجھ سے دعائیں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، مانگو مجھ سے رزق، میں تمہیں رزق عطا کروں گا، مانگو مجھ سے اپنی بیماریوں کے لیے شفا، میں تمہیں شفا نصیب کروں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر انسان کو خوب دعاؤں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لگانا چاہیے، خوب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ ہماری طرح دنیا دار لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم دنیا والے انسان تو ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں اور اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہے، ہماری کسی سے ناراضگی ہے، ہماری کسی سے نہیں بنتی ہے، تو کب موقع لگے اور جو ہے اس سے اپنا بدلہ لے لیں، کب کوئی ایسا موقع آ جائے، کوئی ایسا موڑ آ جائے، کوئی ایسا جو ہے وقت آ جائے کہ ہم اپنے دشمن سے، ہم اپنے مد مقابل سے، ہمارے سامنے جو ہے جرأت اور ہمت کرنے والے سے، ہمیں نقصان پہنچانے والے سے،
ہمیں تنگ کرنے والوں سے، ہمیں پریشان کرنے والوں سے اپنا بدلہ وصول کر لیں، اور کوئی ایسا موقع مل جائے جس سے ہم اپنا حساب چکتا کر لیں، ہم اپنا حساب برابر کر لیں۔ ہم تو اس فراق میں رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اور تحب العفو، معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اور ہم لوگ معافی کو پسند نہیں کرتے، ہم لوگ بدلے کو پسند کرتے، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ فاعف عنی یا کریم، اے معاف کرنے والی تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اور اس رات کے اندر بھی یعنی لیلۃ القدر کے اندر بھی بہت سے ایسے انسان ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں، بہت سے ایسے بد نصیب ہیں، ایسے محروم القسمت انسان ہیں کہ وہ اس رات کے اندر بھی محروم رہتے ہیں، وہ اس رات کے اندر بھی جو ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب وہ کون شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے اس رات کے اندر بھی؟ تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو تسبیحات میں نہ لگائے وہ بھی محروم ہے، جو اپنے آپ کو نوافل میں نہ لگائے وہ بھی محروم ہے، جو اپنے آپ کو عبادت میں، تلاوت میں، تسبیحات میں نہ لگائے، یہ سارے کے سارے انسان محروم ہیں۔ دیواروں پر بیٹھ کر دو چار جگہ دو چار شخص جمع ہو کر بیٹھ جائیں، دنیا کی باتوں میں مشغول رہیں، تو وہ بھی محروم ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر انسان تراویح سے فارغ ہو، اگر رمضان کا مہینہ اخیر عشرہ ہے، انسان تراویح سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے باہر دیواروں پر، چوکیوں پر، چبوتروں پر بیٹھ کر دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جائے تو وہ بھی محروم ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ تو محروم ہے ہی، جو عبادت میں نہیں لگتے وہ محروم ہے، ان سے بڑا محروم اور بدقسمت اور کون ہو سکتا۔ لیکن چند افراد اور چند لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے بالکل محروم رہتے ہیں، وہ اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں، وہ لیلۃ القدر کے اندر بھی عبادت میں مشغول ہونے کے باوجود بھی محروم رہتے ہیں۔ تو ایک شخص تلاوت میں مشغول ہے، پھر بھی وہ اس رات کے اندر اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ تلاوت میں، تسبیحات میں، نوافل میں مشغول ہونے کے باوجود، اللہ سے مانگنے کے باوجود وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ تو ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا پینے والا ہو، وہ شخص اس رات عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی، اس کی اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ عبادت کرتا ہے، اس کے اعمال اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اور وہاں سے اس کے دربار، اللہ کے دربار سے اس کے اعمال کو لوٹا دیا جاتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، کہ اگر ماں باپ کا نافرمان لیلۃ القدر جیسی رات کے اندر بھی اپنے آپ کو عبادت میں لگانے کے باوجود بھی اللہ سے مغفرت کی اور رحمت کی، جو رحمت کو اور مغفرت کو حاصل نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم ہی رہتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ انسان جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے، رشتے داریوں کو ختم کرنے والا ہے، معمولی معمولی باتوں پر رشتے داروں سے جھگڑے، معمولی معمولی باتوں پر رشتے داروں سے نفرتیں، چھوٹی چھوٹی بات کو بہانہ بنا کر جو ہے لڑائی کے بہانے ڈھونڈنے والا، رشتے داروں سے ناراض رہنے والا، یہ شخص بھی اس رات یعنی لیلۃ القدر کے اندر بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتا۔ اور احسان جتانے والا، کسی نے کسی پر احسان کیا، کسی مصیبت میں اس کے کام آیا، یا کسی دکھ میں اس کا ساتھ دیا، اس پر احسان کر دیا، اب وہ اس احسان کو جتاتا ہے، وہ اپنے احسان کو گنواتا ہے کہ میں نے تجھے فلاں دن، یاد ہے میں نے تجھ پر وہ کام کیا تھا تیرے لیے، پتہ ہے تجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے تجھے آڑے وقت میں پیسے دیے تھے، یاد کر اس وقت کو۔ اب انسان نے وہ احسان کیا تھا اس پر، اب اس احسان کو گنوا رہا ہے کہ میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا ہے،
اس دن اگر میں تجھے نہ بچاتا، میں تیرے ساتھ نہ ہوتا، میں تیری مدد نہ کرتا تو تو اس طرح نہ بچتا، تیرا یہ نقصان اس دن ہوتا۔ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو گنوا رہا، تو وہ احسان کر کے احسان گنوانے والا، احسان جتانے والا، وہ بھی اس رات اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مغفرت سے محروم ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں جو ہے شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے تو اس رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فضیلت کو اور اس کی برتری کو بیان فرمایا۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اطاعت کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر، ان اخیر عشرے کے اندر انسان کو اپنی اللہ کے سامنے عبادت کے اندر اپنے آپ کو تھکانا چاہیے، اپنے آپ کو لگانا چاہیے کہ اگر انسان ان راتوں کے اندر بھی اپنے آپ کو عبادت سے محروم کر لے، اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کون سا وقت آئے گا کہ جس میں وہ اللہ سے اپنی مغفرت کو حاصل کر سکے، اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکے؟ اگر ان راتوں میں بھی وہ محروم ہے تو پھر وہ محروم ہی رہے گا۔ اگر اس عشرے کے اندر بھی وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کا اور کوئی مہینہ آ ہی نہیں سکتا، کوئی وقت آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کو اس عشرے کے اندر، اس عشرے کی خوب قدر کرنی چاہیے، اور اس عشرے کی جو دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے سکھائی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اس دعا کو جو ہے انسان کثرت سے پڑھتا رہے، اس دعا کو ورد زبان کر لے، کہ اپنی زبان پر اس دعا کو جاری رکھے، ہر وقت اس دعا کو پڑھتا رہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں پر جو ہے معافی کا اعلان کر۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اس عشرے کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ اس رات کے اندر یعنی لیلۃ القدر کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، کسی بھی طریقے سے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، يصلي أو قائدا أو قائما يذكر الله عز وجل، کہ کھڑا بیٹھا یا کسی اور طریقے سے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، يذكر الله عز وجل، وہ اللہ عز وجل کی عبادت میں مشغول ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ اس رات کے اندر یعنی لیلۃ القدر کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائے، اللہ کی عبادت کے اندر کھڑا ہو جائے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی یقین کے ساتھ اور احتساب، جو اس رات کی عبادت پر اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر اور ثواب ہے اس کی امید کے ساتھ کہ اس رات مجھے عبادت کرنے پر، اس عشرے میں میری عبادت کرنے پر اللہ کی طرف سے مجھے یہ انعامات دیے جائیں گے، مجھے یہ ثواب دیا جائے گا، اس کی امید کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو جائے، اس کا بھروسہ اور امید رکھتے ہوئے، اس کا یقین رکھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس عشرے کے اندر انسان کو خوب اپنے آپ کو عبادت میں لگانا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جب رمضان کا اخیر عشرہ شروع ہو جایا کرتا تھا تو راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ اذا دخل عشر احیا لیلہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب رمضان کا اخیر عشرہ شروع ہو جاتا تو احیا لیلہ، کہ اس کی راتوں کے اندر اپنے آپ کو جگایا کرتے تھے، جاگا کرتے تھے۔ جاگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، ہم جاگ لیں گے رات کو تو جو ہے ہم رات جگانے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ جاگنے سے مراد صرف رات گزارنا نہیں ہے کہ آج ہم سب یہاں بیٹھے، اب یہاں سے اٹھنے کے بعد کوئی اس دیوار پر بیٹھا، کوئی اس دیوار پر بیٹھ گیا، کوئی وہاں باتیں کر رہا ہے، کوئی یہاں باتیں کر رہا ہے، صبح سحری کا جو ہے وقت ہو گیا اور ہم سب نے اٹھ کر سحری کھائی اور اپنے گھروں کو جا کر سو گئے، تو ہم رات گزارنے والے تو شمار ہو سکتے ہیں لیکن رات جگانے والوں میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ رات جگانے سے مراد اللہ کی عبادت کے اندر رات کو جگانا ہے۔
تلاوت کے اندر مشغول ہو جائے، تکبیر کے اندر مشغول ہو جائے، تسبیح کے اندر مشغول ہو جائے، تحلیل کے اندر مشغول ہو جائے۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تسبیح یعنی سبحان اللہ، ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو لگا لے، یا پھر قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول ہو جائے، یا دعا مانگنے میں مشغول ہو جائے، یا نوافل کے اندر مشغول ہو جائے، اور ان اعمال کے اندر رات کو گزار دے، رات جگا لے، تو وہ اس رات جگانے والوں میں شمار ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کہ اذا دخل العشر فاحیا لیلہ، کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو اس رات کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام اس عشرے کے اندر اپنے آپ کو راتوں میں خوب جگایا کرتے، یعنی رات کو خوب جاگتے اور اللہ کی عبادت کو خوب کرتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور یہی نہیں کہ خود جاگ گئے عبادت کر رہے ہیں، خود نوافل پڑھ رہے ہیں، خود قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، خود تسبیحات میں، تکبیرات میں، تحلیلات میں مشغول ہے، نہیں۔ فَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور ان اخیر عشرے کی راتوں کے اندر خود بھی جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ تم بھی اٹھو، اخیر عشرہ شروع ہو چکا ہے، اللہ سے مغفرت کو اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ خود بھی عبادت میں مشغول ہوتے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت میں مشغول کرتے۔ وَشَدَّ مِعْزَرَهُ، اور ان اخیر عشرے کی راتوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اپنی کمر کو مضبوط باندھ لیا کرتے تھے، یعنی ان اخیر عشرے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کمر کس لیا کرتے تھے۔ کمر کس لیا یعنی کمر کو مضبوط باندھ لیا، اس سے مراد اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر خوب لگایا کرتے تھے، خوب اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکایا کرتے تھے، لگایا کرتے تھے، پوری پوری رات اللہ کے نبی علیہ السلام عبادت کے اندر گزارتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر، اذا دخل فی عشر الاواخر یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب رمضان کا اخیر عشرہ شروع ہو جاتا تھا اور اخیر عشرے کے اندر جب داخل ہو جایا کرتے تھے، اخیر عشرہ جب شروع ہو جایا کرتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے، اتنا اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے، اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے عبادت کے اندر کہ ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ اتنا مجاہدہ اور کسی اور وقت میں اور کسی اور جو ہے ٹائم کے اندر نہیں کیا کرتے، کسی اور دن میں اتنا جو ہے اپنے آپ کو نہیں تھکایا کرتے جتنا رمضان کے اخیر عشرے کے اندر اپنے آپ کو تھکایا کرتے۔ اس لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اخیر عشرہ بھی اب ختم ہونے کو ہے، اس کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے کہ اس اخیر عشرے کی طاق راتوں کے اندر جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ ہم نے صرف ایک 27ویں رات کو جو ہے شب قدر سمجھ لیا، حالانکہ اسی کو یقین اور بھروسہ نہیں ہے کہ یہی شب قدر ہو سکتا ہے کسی اور رات کے اندر بھی شب قدر ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے تو اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کہ اخیر عشرے کی کسی بھی رات کے اندر، طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اخیر عشرے کے اندر اعتکاف کرنے کی وجہ سے وہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی لیے تو اعتکاف کو جو ہے سنت قرار دیا گیا، اور اللہ کے نبی ہمیشہ پابندی کے ساتھ جو ہے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے کہ انسان اعتکاف کے اندر ہوتا ہے تو وہ عبادت ہی کے اندر شمار کیا جاتا ہے، عبادت ہی کے اندر لکھا جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے جو اعتکاف کے اندر بیٹھتے نہیں اور بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو یکسو نہیں ہونے دیتے۔ جتنے لوگ اعتکاف والوں کے پاس رمضان کے اندر ملنے کے لیے آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے آتے، اتنے تو ان کے پاس غیر رمضان میں اور گھر پر ہوتے ہوئے بھی نہیں آتے، اتنے تو ان کے حال لینے والے، احوال لینے والے، ان کے پاس باتیں کرنے والے رمضان میں پہنچ جاتے۔ وہ تو اللہ سے جو ہے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا تھا، ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر کے، ساری دنیا کی چیزوں کو، ساری دنیا کے نقشوں کو پیچھے ڈال کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کے اندر پڑاؤ ڈالا ہے، مسجد کے کونے کے اندر بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔
لیکن ہم لوگ اس کی عبادت کے اندر جو ہے خلل انداز ہوتے، خلل ڈال دیتے. تو اعتکاف کرنے والا جو ہے شب قدر کو پا ہی لیتا ہے، وہ عبادت کے اندر اس کا سونا بھی عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے اخیر عشرے کے اعتکاف کو سنت قرار دیا. اس لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اخیر عشرہ ہمارے لیے مغفرت اور رحمت کا ذریعہ بن جائے. اس کے اندر ہمیں خوب اللہ سے مانگنا ہے، خوب اللہ سے دعائیں کرنی ہے، خوب تسبیحات کے اندر، تلاوت کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لگائیں. اور رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور وہ مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اسی لیے اس مہینے کی جو ہے فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، اور قرآن کا تعلق جن جن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کے ساتھ قرآن کا تعلق جڑ جاتا ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کی جو ہے فضیلت بالا تر ہو جاتی ہے. اللہ نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا تو یہ رمضان بابرکت ہو گیا. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا. اب رمضان کے ساتھ قرآن کا تعلق ہو گیا تو رمضان کی فضیلت بڑھ گئی. جس رات کے اندر اتارا اس رات کی فضیلت بڑھ گئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور جس شخصیت پر اترا اس شخصیت کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا، اس کے مقام کو بڑھا دیا. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ پر آپ کو سردار بنا دیا، آپ کو سید الانبیاء بنا دیا، تمام انبیاء کے سردار. اور آسمان سے جتنی کتابیں اتری، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے، وہ تمام، ان تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو فضیلت اور برتری عطا فرما دی. جس انسان کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، جو انسان اپنے سینے کے اندر کلام الہی کو اور کلام پاک کو محفوظ کر لیتا ہے، وہ سینہ جو ہے اور سینوں سے باعزت ہو جاتا ہے. وہ انسان دوسرے انسانوں سے جو ہے فضیلت میں بڑھ جاتا ہے. جس چیز کے ساتھ قرآن کریم کا تعلق جڑ جاتا ہے، وہ چیز دوسروں سے جو ہے مقابلے میں دوسروں کے سامنے بڑھ جاتی، فضیلت والی ہو جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر اور اس رمضان کی توفیل اور رمضان کی برکت سے، کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر تمام جو ہے ہمارے سلف صالحین، بزرگان دین جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، طبع تابعین، علماء کرام، ان کا قرآن کریم کے ساتھ اس ماہ کے اندر ایک خصوصی لگاؤ اور تعلق ہوتا تھا. وہ تعلق آج ہمارا قرآن کے ساتھ نہیں ہے. ہم قرآن تراویح میں سنتے ہیں، اس میں بھی ہماری توجہ پوری جو ہے پڑھنے والے کی طرف نہیں ہوتی ہے. ان کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کریم کو خوب پڑھا جاتا ہے. سب مہینوں سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت اس ماہ کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے تو کہ یہ اسی مہینے کے اندر یہ قرآن نازل کیا گیا. قرآن کا مطلب ہی پڑھنا ہے کہ جتنی بھی دھارمک کتابیں ہیں وہ اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا یہ قرآن پڑھا جاتا ہے. کہ عیسائیوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں، یورپ اور افریقہ کے اندر جہاں پر ان کی تعداد زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی کتابیں اتنی نہیں پڑھی جاتی، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، جتنی یہ کتاب یعنی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. تو یہ کتاب ہدایت ہے کہ ہدی للناس، یہ کلام اللہ، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور اس قرآن کریم کے اندر کھلی ہوئی اور واضح دلیلیں ہیں انسانوں کے لیے. اس لیے اس قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں،
اس قرآن کریم کی تلاوت کو اندر جو ہے اپنے آپ کو لگائیں۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے معاملات بند کر کے، اپنے سارے معمولات کو چھوڑ کر کے تلاوت قرآن کریم کے اندر جو ہے مشغول ہو جایا کرتے۔ حضرت امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر جو ہے حدیث کا درس دیا کرتے تھے، آنے والوں کو قرآن کریم سکھایا کرتے تھے، اور ان کے یہ ایک بہت بڑا مجمع اور بہت بڑا ہجوم رہتا تھا سیکھنے والوں کا، اور لوگ ان کے یہاں آتے تھے، ان کے ٹھہرنے کا انتظام بھی کیا جاتا تھا، ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا جاتا تھا، ان کی رہائش کا بھی انتظام کیا جاتا تھا، وہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کہ علماء اور صلحاء اور امام یہ سب قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے ہی کے اندر مشغول ہوا کرتے تھے پہلے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ سیکھنا اور سکھانا بھی ایک نیکی ہے، عبادت ہے، اس کے باوجود ان سب چیزوں کو پڑھنے پڑھانے کو بند کر کے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول ہو جایا کرتے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اب ساری چیزوں کو بند کر کے اس قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول ہو جاتے، اور کئی قرآن کریم جو ہے اس ماہ کے اندر مکمل کیا کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اب ہم جو یہ ہماری مجلس لگی ہوئی ہے یہ ختم قرآن کی دعا کی مجلس ہے کہ ہم نے جو قرآن کریم کو امام صاحب کے پیچھے، حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر کے تراویح کی جو ہے رکعتوں کے اندر 20 رکعتوں کے اندر ہم نے پورے ماہ جو قرآن کریم سنا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی ختم پر جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو دعائیہ مجلس ہوتی ہے قرآن کریم کے مکمل ہونے پر، ایسی دعائیہ مجلسوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ رکھا ہے کہ جو ایسی بابرکت مجلسیں ہوتی ہیں ان کے اندر دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک صحابی جو ہے قرآن پڑھا کرتے تھے، تو جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے آدمی کو جو ہے ان پر نگراں بنایا، مقرر کر دیا، ان کے پاس بٹھا دیا کہ جب بھی ان کا قرآن مکمل ہوا کرے تو مجھے اطلاع کر دیا کرو تاکہ میں اس کی ختم قرآن کی دعا کے اندر شامل ہو جایا کروں۔ اتنی جو ہے قرآن کریم کی ختم کی مجلس بابرکت ہوا کرتی، اس لیے یہ آج کی جو ہماری تقریب ہے یہ بھی ختم قرآن کی مجلس ہے اور دعائیہ مجلس ہے۔ ہم سب اس مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگیں گے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلائیں گے کہ اللہ تیرے سامنے اپنے گناہوں کی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اور اللہ سے اپنی مغفرت کو حاصل کرنا ہے، اپنی جو ہے اللہ سے رحمت کو حاصل کرنا ہے، اور اپنے لیے اور اپنے جو ہے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ سے مغفرت کو مانگنا ہے، اور اپنے بیماروں کے لیے اللہ سے شفا کی دعا مانگنی ہے، اپنے مقروضین رشتہ داروں کے لیے جو قرضے میں ڈوبے پڑے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی اللہ سے دعا مانگنی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اصل جو ہے یہ رات عبادت کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کے اندر جب عشاء کی نماز سے انسان فارغ ہو جائے تو پھر رات جو ہے جاگ کر گزارنا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ رات گزارنا یہ اصل مقصد ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر انسان باہر بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کرتا ہے تو دنیا کی باتیں کرنا انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد دین کی بات تو ہو سکتی ہے، بیان اور تقریر تو ہو سکتی ہے، یا کوئی اور صورت ہو سکتی ہے دین کی مجلس کی، دین کی کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر عشاء کی نماز کے بعد اور رمضان جو ہے غیر رمضان کے اندر دوسرے مہینوں کے اندر بھی دنیا کی باتیں کرنا درست نہیں ہے، تو اس ماہ مبارک کے اندر اور پھر اخیر عشرے کے اندر اور طاق راتوں کے اندر انسان دنیا کی باتیں کرے، یہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اس وقت ابھی سے جو ہے اپنے آپ کو عبادت کے اندر، اطاعت کے اندر، تسبیحات کے اندر، دعاؤں کے اندر، نوافل کے اندر اپنے آپ کو لگائیں تاکہ ہم اللہ سے اپنی مغفرت کو حاصل کر سکیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔